माह रबीउल अव्वल में सूरह कौसर का वजीफ़ा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल का ऐसा नायाब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाती है। यह ऐसा वजीफ़ा है जिसे पढ़ते ही इतनी दौलत मिलती है, यकीन माने दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। बस आपने अल्लाह के ज़ात पर पूरा यकीन मुकम्मल भरोसे के साथ होते हुए ये छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ना है। जिसके घर में बेसुकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर दर के ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है, जो शख्स कहता है मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कामयाबी नहीं मिली, तो वो शख्स आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज ये वज़ाइफ़ा लाज़मी पढ़ ले। फिर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखेगा। वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फ़ौरन हो जाएगा। वो जिस चीज़ की तरफ देखेगा वो उसकी हो जाएगी। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो या ज़हनी या रूहानी अज़ियत की शक्ल में, चाहे कारोबारी परेशानी या ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों के बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का इजाला करके उसे खुशहाल बना देता है। इस माशरे में हमें बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं, और वो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। वो कभी किसी से तावीज़ मांगते हैं और कभी किसी आलिम के पास जाते हैं, मगर उनकी अपनी गलतियां ही होती है, कोताहियां ही होती हैं जो उनका रिस्क कम करने का बाइस बनती है, और वो उन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसे चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा कर देती है और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। उसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तावीज़ नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ ज़रूर करना होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। जितने चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम पढ़कर अल्लाह ताला से मांगते रहें। बेशुमार किस्म की नियामतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देते हैं। सबसे पहले अमल जो है वो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम घरों में ख़ासकर शादी ब्याह के मौके पर बहुत से ऐसे ख़वातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर खाना खा रही होती हैं और घरों के अंदर नंगे सर खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आम तौर पर देखा जाता है जब ख़वातीन बैतुल खला जाती है तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर उनके रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। तो लिहाजा इस बात से ख़वातीन को इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उससे रिस्क तंग हो जाता है। एक ज़माना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को ज़हमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, माशरे में रिस्क की तंगी का बाइस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमानों को रहमत समझें, क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक के तरफ से रहमत लेकर आते हैं।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور استغفار کر لینے سے کبیرہ نہیں رہتے بلکہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیے آپ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت میں بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبوب الاسباب کو پڑھنا ہے، یا مسبوب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب پیدا کرنے والے ذات، اگر آپ کے کوئی ایسی حاجت ہیں، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہوتے، آج آپ یا مسبوب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگاری ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش ایسی پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسا پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا، اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا آج تک جتنے بھی کاروباری رکاوٹیں بندشیں ہیں جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج ماہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلا سال اگلا ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ نوازے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسماء الاعظم ہے جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کریم کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی عطا فرمائے گا۔ جب آپ 33 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے یہ قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 51 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکستے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گے اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھے گا جب آپ اپنا عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجات مراد جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور
کرم فرمائیں گے اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہمارے تمام مشکلات، پریشانیاں اور اس کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔